السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علیم الحق حقی صاحب کا ناول عشق کا عین کی 5ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کی اس قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ الہی بخش کو کراچی بہت پسند آیا، اس لیے کہ وہاں نام و نسب سے کسی کو کوئی کام نہیں تھا۔ وہاں آدمی کی شناخت اس کے کام، اس کے ہنر سے ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ خوشگوار احساس ہوا کہ اس کی اپنی بھی ایک شناخت ہے، اور اس شناخت سے بالکل مختلف جو اس پر تھوپ دی گئی تھی۔ کراچی میں وہ جلاحوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جلاحہ نہیں تھا، وہ الہی بخش تھا، رنگ ساز الہی بخش۔ کراچی میں اسے 2 مقام بہت زیادہ پسند آئے، ایک فیڈرل بی ایریا کے واٹر پمپ کی چورنگی اور دوسرا تارک روڈ پر کیفے لبرٹی کی چورنگی۔ اس کا بس چلتا تو دونوں مقامات اپنا لیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اسے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کیفے لبرٹی کی چورنگی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے لوگوں کا علاقہ تھا، دوسری یہ کہ وہاں رونق بہت ہوتی تھی۔ وہ علاقہ اسے بھا گیا تھا۔ بعد میں زندگی بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر وہ کیفے لبرٹی کی بجائے واٹر پمپ پر بیٹھتا تو اس کی زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ نہ وہ مبتلا عشق ہوتا اور نہ اس کی زندگی نظر عشق ہوتی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ معمولی سے غیر اہم سے فیصلے زندگی پر کتنے بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ فیصلے کا اختیار تو آدمی کو ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اپنی تقدیر کے مطابق ہی کرتا ہے۔ فیصلہ وہ کرتا ہے، لیکن مرضی اوپر والے کی ہوتی ہے۔ کراچی میں محنت کے بازار جا بجا لگتے ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا ایک بازار محنت ہے۔ کیفے لبرٹی کے آگے کی سمت بالکل مقابل جیولرز کی ایک دکان ہے۔ اس کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بھی ایک ایسا ہی بازار ہے۔ علاقے میں کسی کو کسی بھی نوع کی کسی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ اس بازار کا رخ کرتا ہے۔ اس بازار میں ہر طرح کی محنت دکانوں میں انسانی شوکیس میں یوں سجی ہوئی ہوتی ہے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جاؤ اور خرید لو۔ فٹ پاتھ پر سجی ہوئی یہ انسانی دکانیں اپنے شوکیس سمیت بمشکل 2 فٹ جگہ گھیرتی ہیں۔ کہیں کوئی بیلچہ، کدال یا پھاوڑا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہاں مزدور دستیاب ہے۔ پینٹ کے ڈبے پر برش اور رنگوں کا کارڈ نظر آئے تو وہ رنگ و روغن والا ہے۔ خالی کنستر پر کوچی رکھی ہو تو چونا کرنے والا ہے۔ پلمبنگ کے اوزار پلمبر کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی شخص کرنی اور فرش بنانے والا تختہ لیے بیٹھا ہو تو وہ راج مستری ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس ایک لمبا سا میلا سا کپڑا کندھے پر ہو تو سمجھ لیں کہ وہ بوجھ ڈھونے والا مزدور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی شناخت اس کے شجرہ نسب سے نہیں، اس کے اوزاروں سے اور اس کے ہنر سے ہوتی ہے۔ الہی بخش کو یہی بات پسند آئی تھی۔ اس نے پینٹ کا ایک خالی ڈبہ، کلر کارڈ اور اپنے برش لیے اور اس فٹ پاتھ پر محنت کا انسانی شوکیس بن گیا۔ 1.5-2 فٹ جگہ میں وہ بھی سج کر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ زندگی سے خوش تھا۔ جلد ہی زندگی معمولات کی ڈگری پر چل پڑی۔ ایبٹ آباد سے وہ 7 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا۔ ان آٹھوں نے مل کر اعظم بستی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ کرایہ 100 روپے تھا۔ بجلی کا بل ملا کر ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 روپے دینے ہوتے تھے۔ گھر سے وہ لوگ زیادہ پیسے نہیں لائے تھے۔ انہوں نے 4 پائیاں خریدی۔ موسم ایسا تھا کہ فی الحال بستر کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا وہ باہر سے کھاتے تھے، لہٰذا برتنوں کا جھمیلا بھی نہیں تھا۔ زندگی آسانی سے شروع ہو گئی۔ پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سب کو فوراً ہی روزگار بھی مل گیا۔ الہی بخش کے لیے یہ تجربہ بھی انوکھا تھا کہ وہ پردیس میں تھا، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھا تو پہلے ہی دن اسے کام مل گیا۔ کام بھی ایسا کہ 4 دن اسے کام کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ وہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ بعض اوقات
کئی کئی دن خالی بیٹھے بھی گزر جاتے ہیں۔ پہلی بار جس کے ہاں کام کیا تھا وہ اس کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اسے 10 روپے انعام بھی دیا۔ اس آغاز کے بعد کبھی یہ نوبت نہ آئی کہ اس کی جیب خالی رہی ہو۔ ابتدا میں الہی بخش کو اپنا شہر بہت یاد آیا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ ایبٹ آباد جیسا خوبصورت اور سرسبز و شاداب علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ ایسے سادہ اور پرامن لوگ کہیں ہو ہی نہیں سکتے، اور ایسا موسم اور آب و ہوا کہیں نہیں ملے گی۔ بات ٹھیک ہی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کراچی کس طرح اس کے دل میں گھر کر رہا ہے۔ وہ تو ایک دن اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے کراچی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے دل ٹٹولا تو پتہ چلا کہ اس محبت نے اس کے دل کی گہرائی میں جڑیں پکڑی ہیں۔ غور کیا تو ثابت ہوا کراچی اس محبت کا مستحق ہے۔ الہی بخش کراچی سے متعلق سوچتا تو اس کا وجود احساس شکر گزاری سے سرشار ہو جاتا۔ اس کے ذہن میں غریب و پرور شہر، برکتوں کا شہر، خدا کی رحمتوں کا مرکز جیسے عنوان گونجنے لگتے۔ کراچی کے لوگ بہت اچھے تھے، فراخ دل، محبت کرنے والے اور پرسکون۔ الہی بخش ایسے کتنے ہی لوگوں سے مل چکا تھا جو بغیر ٹکٹ کے ریل میں چھپتے چھپاتے سفر کرتے کراچی پہنچے تھے اور ان کی جیبیں خالی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود انہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا۔ کسی کو ریل سے باہر آتے ہی روزگار مل گیا تھا اور کسی کو شہر پہنچ کر۔ روزگار کی فراوانی تھی، کھانے پینے کا بھی یہ تھا کہ 1 روپے میں بھی پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی۔ سونے کا ٹھکانہ میسر نہ ہوتا تو لوگ پارکوں باغیچوں میں بھی سو لیتے تھے۔ کھلا آسمان انہیں تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اب ایسے شہر سے کوئی محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ کراچی سے چلے جانے کے بعد بھی کراچی کے مہمان اس شہر سے محبت کرتے تھے، اسے یاد رکھتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے قصبوں تک میں کراچی کے نام کی کوئی نہ کوئی دکان اور کوئی نہ کوئی ہوٹل ضرور ملے گا۔ جو ایک بار کراچی رہ گیا، اس نے شہر کے نام کو اپنی خوش بختی کی علامت ضرور سمجھا۔ سو کراچی آتے ہی الہی بخش محبت سے آشنا ہو گیا، ورنہ وہ تو عشق اور محبت سے خوف زدہ تھا۔ الہی بخش نے انگریزی زبان کا یہ مقولہ سنا بھی نہیں تھا کہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندے کو کھانے کے لیے سب سے زیادہ کیڑے ملتے ہیں، مگر وہ تھا صبح سویرے اٹھنے والا پرندہ، اور سویرے اٹھ کر گھر میں وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں تھا۔ گھر میں دل لگانے کا کوئی سامان تھا بھی نہیں، چنانچہ وہ تیار ہو کر باہر نکلتا، ہوٹل میں ناشتہ کرتا اور محنت کا بازار لگنے سے پہلے ہی بازار پہنچ جاتا۔ وہاں اس کے لیے تمانیت تھی۔ 1.5-2 فٹ کی جگہ اس کی ملکیت کا احساس دلاتی تھی۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ صاحب جائیداد ہے۔ وہ اکیلا اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھتا، پینٹ کے خالی ڈبے رکھ کر وہ اپنی دکان سجاتا، پھر پاؤں پھیلا کر بیٹھا وہ گرد و پیش کی ویرانی دیکھتا رہتا۔ سچ پوچھو تو وہ وہاں اتنی صبح صرف اداس ہونے کے لیے آتا تھا۔ البتہ اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ سنسان سڑکیں، بند دکانیں اور سوئے ہوئے فلیٹ دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ شام اسی جگہ اتنی چہل پہل ہوتی تھی کہ فٹ پاتھ پر کسی سے ٹکرائے بغیر چلنا ہی ممکن نہیں تھا۔ اتنی گاڑیاں سڑک پر ہوتی تھی کہ بعض اوقات ٹریفک آدھا گھنٹہ جام رہتا تھا۔ ہارنوں کا، لوگوں کا ایسا شور تھا کہ خاموشی کی طلب ہونے لگتی تھی۔ دکانوں پر اتنی بھیڑ تھی کہ لگتا تھا ہر چیز مفت بانٹی جا رہی ہے، اور اب اتنا سناٹا۔ کوئی بھولی بٹکی گاڑی سامنے سے گزر جاتی تو لگتا تھا سناٹے کا شیشہ چھن سے ٹوٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر الہی بخش کو ایبٹ آباد یاد آنے لگا۔ ایبٹ آباد نہیں، وہاں کا موسم خزاں، وہاں ٹنڈ منڈ درختوں کو دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا درخت مر گئے ہیں۔ وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ درخت پھر ہرے بھرے ہوں گے، نئی کمپلیں پھوٹیں گی، شاخوں پر نئے پتے نکلیں گے۔ ہر سال وہ یہ عمل دیکھتا، مگر درختوں کو خزاں رسیدہ دیکھتا تو یقین نہیں آتا کہ یہ موت عارضی ہے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ بدترین اور تنہائی مایوس کن صورتحال میں بھی پر امید رہتا تھا،
کیونکہ ہر خزاں کے بعد اسے بہار آتے دیکھی تھی اس نے بہار آتے دیکھی تھی۔ کراچی میں موسم کی وہ کرشمہ کاریاں تو نہیں تھی، لیکن اس کا متبادل صبح کی ویرانی کی شکل میں مل گیا تھا۔ یہاں لوگ دیر تک سوتے تھے، صبح 9 بجے تک تو ہر طرف سناٹا رہتا تھا، پھر جیسے زندگی انگڑائی لے کر بیدار ہوتی ہے، دن 10 بجے سے چہل پہل شروع ہو جاتی تھی، شام کو رونق اپنے شباب پر ہوتی تھی، ایسی رونق ہوتی کہ وہ کوشش کے باوجود صبح کی ویرانی کا تصور بھی نہ کر پاتا۔ لگتا جادو کے زور سے سب بدل گیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ کراچی کے بہاروں خزاں تھے۔ ایبٹ آباد میں خزاں 3 مہینے رہتی تھی اور سال میں ایک بار آتی تھی۔ یہاں خزاں ہر روز آتی تھی اور 10 گھنٹے کے لیے آتی تھی۔ وہاں خزاں سچ مچ درختوں پر آتی تھی، جبکہ یہاں رونقوں کے درخت خزاں کی ٹنڈ منڈ ہو جاتے تھے۔ یہاں کی خزاں کے 3 گھنٹے وہاں کے 3 ماہ سے زیادہ کربناک تھے۔ وہاں تو خزاں رسیدہ درختوں کو دیکھ کے دکھ میں شریک رہتا تھا، تنہائی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں اسے ایسا لگتا کہ کسی نے جادو کے زور پر انسانوں کو ہر چیز کو پتھر کا بنا دیا ہے اور پتھر کی عمارتوں میں مجسمے قید ہیں۔ اسے تنہائی کا بہت شدید احساس ہوتا تھا، لگتا تھا کہ پوری کائنات میں خدا اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ تنہائی اسے خوف زدہ نہیں کرتی تھی، بلکہ سوچنے پر اکساتی تھی۔ دنیا کی بے ثباتی اس پر بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ نیند عارضی موت ہوتی ہے۔ یوں ہر صبح الہی بخش اداسی سے اپنے دن کا آغاز کرتا۔ وہ بیٹھ کر زندگی، موت اور موسموں کے بارے میں سوچتا رہتا، اور اچانک اسے احساس ہوتا کہ اس استغراق کے عالم میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے جادو کی چھڑی گمائی ہے اور دنیا پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ دن گزرے تو ساتھ بیٹھنے والے مزدوروں سے بھی دوستی ہو گئی۔ وہ سب ایک فیملی کی طرح تھے، کبھی جھگڑے بھی ہوتے، لیکن سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ اس طرح ساتھ رہنے میں ایک اچھی بات پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا عقیدہ درست ہو گیا تھا، اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ جس کو جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملے گا اور کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی پینٹ والے کو کام ملتا تو دوسرے کاریگر اس سے حسد نہ کرتے اور یہ نہ سوچتے کہ وہ نہ ہوتا تو شاید کام انہیں مل جاتا۔ الہی بخش کو بوجھ ڈھونے والے مزدوروں میں خاص دلچسپی تھی۔ وہ چیونٹیوں کی سی فطرت رکھنے والے تھے، مل کر گروہ کی صورت میں کام کرتے۔ وہاں 6 مزدوروں کا ایک گروپ تھا۔ الہی بخش جانتا تھا کہ ان لوگوں کا کام بہت سخت ہے، فرنیچر کی دکان سے بھاری فرنیچر ٹرک پر لادنا، پھر اس سامان کو منزل تک پہنچا کر مرضی کی جگہ پر رکھنا۔ بعض اوقات انہیں سامان چوتھے مالے تک پہنچانا پڑتا۔ کوئی شخص مکان تبدیل کرتا تو اسے ان مزدوروں کی ضرورت پڑتی۔ کام 2 گھنٹے میں نپٹے یا 10 گھنٹے میں، دہاڑی وہ پورے دن کی لیتے۔ کام ایسا تھا کہ وہ تھکن سے چور ہو جاتے۔ انہیں دیکھ کر الہی بخش کو یا تو چیونٹیوں کا خیال آتا تھا یا شہد کی مکھیوں کا۔ کم از کم اس گروپ میں جس سے وہ واقف تھا، تنظیم بھی تھی اور ڈسپلن بھی تھا۔ گروہ کا سردار وہ ہوتا جس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی تھی، اس کی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی سب سے کم ہوتی تھی۔ وہ ہاتھ ضرور بٹاتا تھا، لیکن اس کے ساتھی اسے زیادہ بھاری سامان اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ وہیں الہی بخش کو یہ بھی علم ہوا کہ بوجھ اٹھانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اسی لیے زیادہ عمر والے کو سردار بنایا جاتا ہے، لیکن اصل سردار سب سے کم عمر کا لڑکا ہوتا تھا جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کو تحفظ فراہم کرتا تھا، سب سے بھاری سامان وہ اٹھاتا تھا۔ 4-5 سال میں وہ عام مزدوروں کی طرح ہو جاتا تھا اور گروپ کا اس کو متبادل تلاش کرنا ہوتا تھا۔ سردار سے لے کر تمام عام مزدور اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے تھے۔ اس سے الہی بخش کو ان کی تنظیم کا اندازہ ہو گیا۔ وہ تو باقاعدہ ایک ادارہ سا تھا۔ مزدور جیسے جیسے جسمانی تنزلی کی طرف بڑھتا تھا، اس کا مرتبہ بھی بڑھتا رہتا تھا۔ اس سے کام کم لیا جاتا تھا، اس کا احترام زیادہ ہوتا تھا، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ وہ بوجھ اٹھانے کا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ لمحوں میں حل کر دیتا تھا۔ پھر ایک وقت آتا تھا کہ سینئر مزدور کو ریٹائرڈ ہو جانا پڑتا تھا۔ قدرت کا نظام ایسا تھا کہ اس وقت تک اس کا بیٹا بڑا ہو چکا ہوتا تھا، وہ ذمہ داری سنبھال لیتا تھا۔ کچھ اور نہ کر پاتا تو اپنے باپ
کے ہی گروپ کا کام سنبھال لیتا اور کوئی مزدور بیٹے کا باپ نہ ہوتا، اس کا بیٹا بہت چھوٹا ہوتا تو ساتھی مزدور اس کے لیے اتنا زبردست بندوبست کر دیتے کہ وہ وہیں بیٹھ کر پھل سبزی یا کوئی اور چیز بیچنے لگتا۔ اس کی بجائے گروپ میں نیا خون شامل کر لیا جاتا۔ الہی بخش کو یہ سب جلد ہی معلوم ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ گروپ کا سردار قاسم اس پر بڑا مہربان تھا، وہ اس پر غیر معمولی شفقت کرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گروپ ان دنوں بحران کی زد میں تھا، انہیں گروپ میں شامل کرنے کے لیے نیا خون، نو عمر مزدور درکار تھا۔ قاسم بوڑھا ہو گیا تھا، اب وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک دن الہی بخش نے قاسم سے پوچھا، چاچا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں تمہیں اشارے سے بتا سکتا ہوں، قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حساب تمہیں ہی لگانا ہوگا، میں مزدوری کے سوا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، چلو اشارہ ہی دے دو۔ قاسم چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، پاکستان بنا تو میں 25 سال کا تھا۔ الہی بخش حیران رہ گیا، ارے صرف تم 46 سال کے ہو؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ قاسم تو دیکھنے میں 60 سال کا لگتا تھا۔ بیٹا یہ کام ہی ایسا ہے، آدمی کو اندر سے چاٹ لیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اب تو مجھ سے بوجھ اٹھایا بھی نہیں جاتا، جیسے ہی کوئی نیا لڑکا ملے گا میں یہ کام چھوڑ دوں گا، زیادہ دیر ساتھیوں پر بوجھ نہیں بن سکتا۔ الہی بخش جانتا تھا کہ وہ لوگ کسی جوان لڑکے کی تلاش میں ہیں۔ بچے تمہارے کتنے ہیں چاچا؟ اس نے پوچھا۔ منزل ابھی دور ہے، قاسم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میرا بڑا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا ہے۔ الہی بخش کو دکھ ہوا، مزدور کے لیے بچوں میں صرف بیٹے کی اہمیت تھی، اور وہ بھی بڑے بیٹے کی۔ یقینی طور پر اس بڑے بیٹے سے بڑی قاسم کی کوئی بیٹی بھی ہوگی، بلکہ ممکن ہے بیٹیاں ہوں، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، تو خریدنا بھی مناسب نہیں تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی کر لوں گا، پھیری والا بن کر گھر گھر جاؤں گا، لوگوں کی اب بھی خدمت کرتا ہوں، جب بھی خدمت کروں گا۔ اس گفتگو کے ایک ہفتے بعد بوجھ ڈھونے والے مزدوروں کا مطلب کا ایک لڑکا مل گیا۔ اس روز جشن کا سا سما تھا، وہ بہت خوش تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش عباس تھا۔ عباس وہ لڑکا تھا جو اب تک گروپ میں سب سے کم عمر تھا۔ الہی بخش اس کی خوشی کی وجہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عباس پچھلے 5 سال سے سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا رہا ہے۔ وہ اب بھی جوان تھا، لیکن اپنی عمر سے بہت بڑا لگنے لگا تھا، اور اب اسے ان 5 برسوں کا صلہ ملنے والا تھا۔ اب بہت بھاری بوجھ اس کے لیے نہیں تھا، اس کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ اب آنے والے وقت میں اس کے لیے سختی کم سے کم ہوتی جانی تھی۔ نئے مزدور کا نام زردار خان تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 19 سال ہوگی، دیکھنے میں وہ بالکل جاندار نہیں لگتا تھا۔ الہی بخش نے یہ بات قاسم سے بھی کہہ دی۔ قاسم باچھیں پھیلاتے ہوئے مسکرایا، ارے بیٹا وہ بہت شاندار لڑکا ہے۔ وہ بولا، لیکن تمہارے پاس مزدور کی آنکھ تو نہیں ہے نا، کام ملنے دو پھر اس کے جوہر دیکھنا۔ جاندار ہو نہ ہو نیا لڑکا مبارک بہرحال تھا۔ جاندار ہو نہ ہو نیا لڑکا مبارک بہرحال تھا۔ پہلے ہی دن انہیں کام مل گیا۔ ایک بڑی فیملی تارک روڈ سے ناظم آباد شفٹ ہو رہی تھی۔ سامان دوسری منزل سے اتارنا اور چوتھی منزل پر چڑھانا تھا۔ مزدور بہت خوش تھے۔ مزدور تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ قاسم الہی بخش کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے بیٹے، آج چھٹی کر سکتے ہو؟ اس نے مشفقانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا بات ہے چاچا، کوئی کام ہے؟ الہی بخش نے پوچھا۔ کام تو نہیں، جی چاہتا ہے آج کا دن ہمارے ساتھ گزارو۔ ٹھیک ہے چاچا، میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے، میں چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ بات صرف کام کی نہیں، رات کا کھانا بھی میرے گھر پر کھاؤ گے سب کے ساتھ۔ یہ بھی ہو جائے گا، اپنا کوئی گھر پر انتظار کرنے والا تھوڑی ہے، الہی بخش نے بے فکری سے کہا۔ ٹرک آیا تو الہی بخش بھی سب مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ انہیں دوسری منزل پر اپنے فلیٹ پر لے گئے۔ فلیٹ میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، سامان کاٹ کباڑ کی طرح بکھرا ہوا تھا، لیکن الہی بخش اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر بدلنے کے ارادے سے پہلے اس سامان کے ساتھ یہ فلیٹ کیسا لگتا ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے ایسا سامان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قالین، صوفے، بیڈ، الماریاں، ٹی وی اور نہ جانے کیا کیا۔ تو گھر ایسے بھی ہوتے ہیں،
اس نے حیرت میں سوچا۔ اور گھروں میں سامان ایسا بھی ہوتا ہے؟ صاحب خانہ قاسم کو سامان دکھا رہا تھا۔ یہ ان ڈبوں میں کانچ کے برتن ہیں، وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، انہیں احتیاط سے اتارنا ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں صاحب، قاسم نے کہا، ایک پیالی بھی نہیں ٹوٹے گی اللہ کے حکم سے۔ صاحب اس بات سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا، اور یہ فرنیچر بالکل نیا ہے، اس نے کہا، خراش بھی نہیں پڑنی چاہیے کسی چیز پر۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، جیسا آپ کا سامان ہے ایسا ہی اترے گا اور ایسا ہی چڑھے گا دوسرے مکان میں، قاسم نے کہا۔ مزدوروں کے درمیان مشاورت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کام اس انداز میں شروع کیا جیسے سب کچھ پہلے ہی سے طے ہو رہا ہو۔ بھاری فرنیچر نئے لڑکے کی ذمہ داری تھا۔ لکڑی کی ایک الماری بہت بھاری تھی، اس کے لیے قاسم نے صاحب کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس نے پوچھا، صاحب یہ الماری کھلنے والی نہیں؟ نہیں۔ قاسم کو مایوسی ہوئی۔ کھلنے والی ہوتی تو آسانی رہتی، اس نے کہا۔ تم لوگوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ تو نہیں؟ صاحب نے بے نیازی سے کہا۔ وزن کی بات نہیں صاحب، قاسم نے بے حد اعتماد سے کہا، لیکن زینے بہت تنگ ہیں، خراش لگ سکتی ہے، خیر اللہ مالک ہے۔ وہ نئے لڑکے زردار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹے پہلے یہی اتار دے، عباس تیرا ساتھ دے گا۔ اس کی ضرورت نہیں استاد، زردار بولا، بس اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ قاسم جواب میں کچھ کہنے والا تھا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا۔ الہی بخش نے ایسے انداز میں کہ کسی کو محسوس نہ ہو الماری کو کھسکانے کی کوشش کی، لیکن الماری بہت بھاری تھی۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ اکیلا زردار خان اسے کمر پر اٹھا کر نیچے کیسے اترے گا۔ مزدوروں نے مل کر الماری زردار خان کی کمر پر رکھ دی۔ ایک چادر کو بل دے کر الماری کے درمیانی حصے سے گزارا گیا۔ زردار خان نے اپنے پیٹ پر چادر کو گرہ لگا دی، پھر وہ چل پڑا۔ تمام مزدوروں کے چہرے پر خوشی سنسنا رہی تھی۔ ان میں سے دو زردار کے آگے تھے اور باقی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا، شاید اس لیے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ زردار الماری کو نیچے پہنچا سکے گا۔ کسی بھی وقت اسے ہنگامی صورتحال کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ سب اس کے لیے تیار تھے۔ الہی بخش کو قاسم کی مزدور کی نظر کا قائل ہونا پڑا۔ زردار خان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑی۔ درمیان میں وہ کہیں ایک سانس کے لیے بھی نہیں رکا۔ الماری اس نے نیچے اتار دی اور پیشانی سے پسینہ پونجنے کے بعد بغیر کسی توقف کے زینوں کی طرف چل دیا۔ اب مزدوروں کے چہرے پر خوشی کے ساتھ اعتماد بھی تھا، وہ صحیح معنوں میں کھل اٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کام کی گہما گہمی شروع ہو گئی، جسموں میں جیسے بجلیاں بھر گئیں۔ الہی بخش کو بھی اپنی بے مصرفی کا احساس ستا رہا تھا۔ تمام مزدور خاموشی سے کام میں لگ گئے تھے، کوئی سستی نہیں دکھا رہا تھا۔ کانچ کے برتنوں والے ڈبوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا، وہ شاید قاسم کی ذمہ داری تھے۔ قاسم ایک کارٹن لے کر چلا گیا تو الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک نشست والے ایک صوفے کو ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ زیادہ بھاری نہیں تھا، اس نے اسے اٹھا کر کندھے پر رکھا اور چل دیا۔ الہی بخش ایک جاندار پہاڑی جوان تھا، لیکن صوفے کو اٹھا کر نیچے لے جانے میں اس کی سانس اکھڑ گئی، جسم سے پسینہ جیسے ابل پڑا تھا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ قاسم ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ کام واقعی آدمی کو اندر سے چاٹ لیتا ہوگا۔ قاسم نے اسے صوفے کے ساتھ لڑکھڑاتے دیکھا تو صوفہ اتارنے میں اس کی مدد کی اور بولا، بیٹا میں تمہیں بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہیں لایا ہوں، خبردار جو کسی چیز کو ہاتھ لگایا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عشق عین کی 5ویں قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 6ٹھی قسط میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔